یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اگر آپ کوئی مشینری الیکٹرانک سامان خریدیں تو اس کے ساتھ ایک بک، ایک کتاب ہوتی ہے جس میں مشینری کا نقشہ، اس کے چلانے اور استعمال کرنے کا طریقہ اس میں، اور اس کی صفائی ستھرائی اور خراب ہونے کی صورت میں اس کو فکس کرنے کا طریقہ اس میں درج ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس مشینری کو اس کتاب کی رہنمائی سے استعمال کرتے ہیں وہ اس سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جو اس کتاب کی رہنمائی پر عمل نہیں کرتے وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا عظیم شاہکار بنایا ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے ظاہری باطنی صفائی اور ستھرائی کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا، جس میں ہر مومن مسلمان کے لیے اس کی زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک، بلکہ اس کے بعد والی زندگی کے ہر موڑ پر واضح طور پر بیان فرماتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے لیے زندگی کے ہر لمحہ کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ ایک مومن اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر انسان دنیاوی پریشانیوں، ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی ہدایت پر عمل کرے تاکہ اس کی زندگی خوشگوار طریقہ سے گزر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کی تعلیم کے لیے محسن کائنات نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ کائنات میں قرآن عظیم جیسی کوئی کتاب نہیں، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مؤلف نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا، ایک روشن کتاب۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کی جلوہ گری کو یکجا بیان فرما کر اس عمل کا اعلان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو قرآن کریم کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو صاحب قرآن کے مرتبہ اور مقام کی بلندیوں کی چرچا کرتی ہے۔ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رہبر و رہنما ہے، اور اس کو نازل فرمانے والے رب العالمین ہے، اس کو لانے والے جبریل امین ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کا مقام علیین ہے، اور جو اس سے روگردانی کرنے والے ان کے جگہ اسفل السافلین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس کتاب میں ہماری زندگی کا مکمل دستور العمل بیان فرما دیا۔ قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم راہ حق کی خوشخبری دیتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہ پر گامزن ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، اچھی زندگی اور اعلیٰ رشتہ کا انتخاب فرماتا ہے، جس کو اختیار کرنے سے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے خالق و مالک کی رضا اور خوشندی اور ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور زندگی حیات طیبہ کا مظہر بن جاتی ہے۔
قرآن کریم نے ہمارے لیے اس دین کا انتخاب کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، تحقیق اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام وہ پسندیدہ دین ہے جو مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، جنہوں نے دین کے صرف اصول ہی نہیں بیان فرمائے بلکہ ارشادات خداوندی پر عمل کر کے اس کا بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ قرآن کار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حال ہے۔ اگر قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مبارک کی ہر ادا بے مثال اور ہر لمحہ کائنات عالم کے لیے سبق آموز ہے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر کیا خوب کہا کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کی برکت سے ہمیں دین کامل نصیب ہوا۔ دین کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ دین مکمل ہے، قیامت تک اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کی تابعداری ذریعہ نجات ہوگی اور اس سے روگردانی دنیا و آخرت کے خسارے کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ تو قرآن نے دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے۔ ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زمین و آسمان کی ہر چیز سر تسلیم خم کرتی ہے، خوشی سے یا مجبوری سے۔ تو کیا اس قادر مطلق کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے متلاشی ہو، کسی اور ضابطۂ حیات کو اپنانا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کے چند ایام گزار کر تمہیں اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آج ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا، اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کون بہتر ہے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہی نیکی کرنے والا ہے۔ تو دین اسلام کی فرما برداری نیکوکار بنا دیتی ہے، نیک بنانے کا ذریعہ ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی سند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس وہ اگر اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے
تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے گمراہ کرے تو بنا دیتا ہے اس کے سینہ تنگ اور بہت تنگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس خوش نصیب شخص پر راضی ہوتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس کا سینہ تنگ در تنگ ہو جاتا ہے اور وہ راہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے دامن سے وابستگی ہدایت اور رحمت ہے۔ اسلام فرما برداری، اسلام کی فرما برداری راہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اہل ایمان سے فرمایا کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے۔ سیاست اور معاشیات میں اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اسلام تمہاری ترقی کا ضامن ہے، اس کی برکتیں تم اس وقت حاصل کرو گے جب تم مکمل طریقے سے خود کو اس نظام کے حوالے کر دو گے، اپنی زندگی کے ہر معاملہ کی رہنمائی اس سے حاصل کرو گے۔ اے ایمان والو تمہارا ظاہری اور باطنی ایک ہونا چاہیے۔ اگر تم زبان سے خود کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہو تو اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق کرو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام کے دامن سے وابستگی کے بعد مسلمان کو کسی عزم کو قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چشم فلک گواہ ہے کہ سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کو آزمانے کے بعد اسے مسترد کر چکی ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہی وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس کو اپنانے سے سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اس کو چپ کرانے کے لیے باپ اپنے گود میں اٹھائے، بھائی اس کو اٹھائے یا کوئی اور چپ کرانے کی کوشش کرے، تو یہ یقینی بات ہے کہ بچے کو جو سکون ماں کی گود سے ملتا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ تو یاد رکھو مومن مسلمان کو جو سکون اسلام کے تابعداری سے میسر آ سکتا ہے وہ کسی دوسرے عزم سے نہیں مل سکتا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو غمخواری، خدا ترسی، دل رحمی اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے کہ خلیفہ وقت کو لوگوں کا سردار نہیں بلکہ خدمت گزار ہونے کا سبق دیتا ہے۔ دیکھیں مدینہ طیبہ میں ایک ضعیفہ جو آنکھوں کی بصارت سے محروم تھی اور کوئی عزیز و اقارب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کے وقت اس کے گھر تشریف لے جاتے اور اس کا پانی بھر دیتے اور دیگر گھریلو کام بھی کر دیتے۔ ایک رات جب آپ اس ضعیفہ کے کام کاج کرنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ آج اس کا کام آپ کی پہلے پہنچنے سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ مسلسل کئی بار پیش آیا تو آپ بڑا حیران ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کے متعلق جاننے کے لیے ذرا وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس ضعیفہ کا پانی بھرنے والا اور خدمت کرنے والا خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات اکرام، اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جس نے آدمی کو انسان بنایا۔ گویا انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلام ہمیں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں کے رہنے والے لوگ وہ ناز ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں،
بظاہر بڑی سر و دھج نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان کی خوراک ناپاک، ان کا لباس ناپاک، کتے جیسے ناپاک اور پلیز جانور ان کو بستر پر سو جاتے ہیں اور انہیں کوئی نفرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ پلیز اور نجس کتے کو چوم لیتے ہیں. ارے اسلام وہ پاکیزہ مقدس دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو روحانی اور جسمانی طور پر طیب اور طاہر کیا، حتیٰ کہ سوچ اور تصور و خیال کو بھی پاک کرنے کا حکم دیا ہے. ہماری ظاہر و باطن کو پاکیزہ رکھا ہے. اسلام ہی وہ نظام حیات ہے کہ جس نے امیر و غریب کی تفریق کو ختم کر کے مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ بن. تو حضرات گرامی، ہادی برحق حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا انسانیت کے لیے جو عدل اور انصاف پیش کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی. قرآن حکیم کا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا جو عدل اور انصاف کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. دیکھیں جاہلیت کے دور میں غرور و تکبر کی برائی میں پھنسے ہوئے تھے لوگ. مال و دولت، رنگ و نسل ایک دوسرے سے بڑھ کر سمجھتے تھے. انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قیمت نہیں تھی. لیکن بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ تم سب اولاد آدم ہو. تم میں سے عزت اور توقیر والا وہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے اور صالح ہو. دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آج بھی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے مگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو حضرات گرامی، آج ہم اس الجھن کا شکار ہیں کہ اللہ کی بندگی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے. ہم اس قابل ہی نہیں کہ اس کا قرب حاصل کر سکے. تو ایسی بات سوچنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اس کی رحمت بندے کو اپنے گھیرے اپنے دامن میں لے لیتی ہے. ہمیں خلوص نیت سے بندگی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے. تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ نیت ضروری ہے. ہم جو بھی عبادت کریں، جو عمل کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو تو یقیناً وہ عبادت اور وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا. اگر نیت ہی بہتر نہ ہو تو بندگی نہیں ہو سکتی. عبادت کرنے سے پہلے اگر آدمی نیت کر لے تو اس نیت میں بھی ثواب ملتا ہے. تو نیت اور اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا. تو شہید عرض کرے گا یا اللہ تیری راہ میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ بہادری کہے. پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. پھر وہ جس نے علم سیکھا یا قرآن مجید پڑھا، بہت بڑا عالم ہے، اس کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اقرار کروا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے. تو حضرات اکرامی، یہ وہ شہید اور قاری جن کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عظیم ترین اعمال کو بھی قبول نہیں فرمایا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کریں. آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے اور مال میں کمی آ جائے یا کوئی اور پریشانی آ جائے تو ہم وظیفے پوچھتے ہیں اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو پریشانی میں نہ پکارو یا وظائف وغیرہ نہ کرو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کو خلوص دل سے پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو اس کی بندگی کا حق ادا کر کے پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو وسوسوں کو اپنے دلوں سے نکال کر پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو اجر اور انکساری سے پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو دل کو اس کی طرف کر کے متوجہ ہو کر پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو خواہشات کو دل سے نکال کر پکارو. اللہ کو پکارنا ہے تو خوف دل سے نکال کر پکارو. اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کریں. بغیر اخلاص کے بندگی نہیں ہوتی. اور عبادت کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اسے کسی کے سامنے جتلائے نہیں. آج اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو ہر ملنے والے کو بڑے فخر سے یہی بتاتا ہے کہ میں حاجی ہو گیا ہوں اور میرا معاملہ دوسرے لوگوں سے منفرد ہو گیا ہے، اس لیے میں حج کر کے آیا ہوں. تو حج کرنے والے عام لوگوں میں ریا کا پہلو آ جاتا ہے، اور ریا دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ والے تو پیدل حج کر کے آتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی نہیں. اللہ والوں میں ایسی ریا نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراپا اخلاص ہوا کرتی ہے. جبھی وہ بندگی ظاہری اور باطنی اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. اللہ کی بندگی کہلانے کا حق اسے ہے جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. بندگی کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. یعنی جسمانی طور پر بندگی کی جائے، دوسرا روحانی طور پر بندگی کی جائے. جسمانی طور پر بندگی اس طرح کی جائے کہ انسان اپنے جسم کو صرف اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اپنا سارا وجود اس کی عبادت کے تابع رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں اور انفاق سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. یہ بھی عبادت ہے، اس لیے ہاتھ سے خیرات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کسی نادار مفلس غریب کو اپنے ہاتھ سے خیرات کرنا یہ بھی بندگی کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے. اب ہمیں کانوں سے اچھی آوازیں سننی چاہیے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننا. کانوں کو اسی ذکر
اذکار میں رکھنا یہ کانوں کی بندگی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ انسانی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پڑے پڑے اس کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آلودہ دلوں کو صاف کرنے اور ثقیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو صاف اور روشن صاف کرنا روشن قرآن مجید اور ذکر سے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کو جو کہ ہر وقت چمکتے دھمکتے ہیں وہ زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں. شیطانی وسوسے ہمیں ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں، دل سیاہ ہو گیا ہے، پریشانیاں الجھنیں دلوں کو چکر دیتی ہے، دلوں کا اطمینان روٹ جاتا ہے. اور دل کی بندگی یہ ہے کہ ہر وقت ذکر الہی اور قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو ہر وقت مشغول رکھیں، اس سے دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں جیسی نعمتیں عطا کی ہے، اس لیے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید رکھ کر اس کی تلاوت کرنا چاہیے. یہ آنکھوں کی بندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، روز محشر یہ تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی ہے. جب ہم نوافل ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو یہ ٹانگوں کی بندگی ہے، یہ ظاہری جسمانی بندگی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں مصروف رہیں. حضرات گرامی، آج ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے لیے وقف کریں گے. آج توجہ چاہوں گا، آج مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے احکام رسول کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے. بہت سے لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے ارطغرل کے 5 سیزن دیکھے ہیں اور کوئی بھی ایپیسوڈ یعنی 360 سے زیادہ اس کو ہم نے مس بھی نہیں کیا. لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس دوران ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی اور فرض کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ اور رسول کتنے ناراض ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں اور اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو کہوں کہ وہ امامت کرائے اور میں ان بے نمازیوں کی طرف جاؤں اور انہیں گھروں سمیت ان لوگوں کو جلا دوں. تو حضرات گرامی اندازہ کریں، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سخت حکم ارشاد فرمایا. آج ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ نماز کے چھوڑنے سے اللہ اور رسول ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. نماز کا وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتی اور ہم نے فرض ادا کرنا ہے. حالانکہ نماز وہ فرض ہے کہ جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا. ہماری بے خبری ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. ارے وہ جہنم جس کی گرمی سے دنیا کی آگ کی گرمی سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ جہنم جس سے انبیاء پناہ مانگتے رہے، وہ جہنم جس سے اولیاء پناہ مانگتے رہے، وہ جہنم جس سے اللہ کے برگزیدہ بندے پناہ مانگتے رہے، ہم اس جہنم سے بے خوف ہیں. ہمیں جان لینا چاہیے کہ جہنم سے نجات کے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. اور ایک بات یہ کہ ہم نماز کسی کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ یہ تو اپنے ہی لیے پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے سے بہت سے کام صحیح ہو جاتے ہیں، انسان پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے سے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، غموں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، روح کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد بندے کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. نماز
نمازی کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو حضرات اکرامی، نماز ترک کرنے والوں کی طرح طرح کے وسوسے گھیرے رہتے ہیں. شیطان بری سوچوں میں اسے الجھائے رکھتا ہے. پریشانیاں اور روحانی جسمانی بیماریاں ڈیرے میں جمع لیتی ہے. تو ذکر و اذکار کے ذریعے مشکلات کا ازالہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت ذکر میں بھی مصروف رہیں. ذکر بھی بندگی میں شامل ہے اور تکمیل بندگی کے لیے ذکر افضل ہے. ہمیں چاہیے کہ فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس میں ذکر خفی اور جلی دونوں کیا کریں. تو یہ بڑے عظمت والے کام ہیں. ذکر کریں، ہر وقت ذکر کیا کریں. تو آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم سکون چین کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو سینے سے لگا لو. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لو. اسلام ہی ہماری عزت اور آبرو کا محافظ ہے. اسلام ہی امانت اور دیانت، شرافت اور صداقت کا درس دیتا ہے. اسی سے ہی ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے.